کافی ہو چکی ہے اور تقریباً نصف اللیل کا وقت قریب ہے اور مجالسوں کے بعد دوسری مجالسیں لگی ہوئی ہیں اور شاید یہ اس شب کی آخری مجلس اس کے بعد کی اور مجلس تو ہوگی نہیں باہر آخری مجلس تو کوشش یہی رہے گی کہ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں بیان ہوں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ اعراف کی 142ویں آیت ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی میقات کا تذکرہ کیا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ نے جناب موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا میقات پہ جانے کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر اللہ نے اس میں 10 اضافہ کر دیا اور اس کے بعد پھر فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پھر جو جناب موسیٰ کا میقات ختم ہوا 40 لیلہ، 40 راتوں۔ تو لفظ 40 یہ پورے قرآن مجید میں 4 مقام پر استعمال ہوا ہے۔ یہ 40 یعنی عدد 40 پورے قرآن مجید میں صرف 4 مقامات پہ استعمال ہوا، جس میں ایک مقام یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے پار کرنے کے بعد یا پار لے جانے کے بعد جناب موسیٰ نے کہا کہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے، فرعون کا لشکر غرق ہو گیا ہے، اب ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں راز و نیاز کے لیے۔ تو قوم سے وعدہ یہ کیا کہ ہم 30 دن میں واپس آ جائیں گے، 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر جناب موسیٰ گئے اور جناب موسیٰ کی جو راز و نیاز کا طریقہ کار تھا اللہ کو پسند آیا، تو اللہ نے اس 30 میں 10 بڑھا دیا۔ اب اس میں کئی عنوان نکلتے ہیں، اسی میں ہمارے شیعوں کا ایک عقیدہ بدا بھی ثابت ہو جاتا ہے، قضا و قدر بھی ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ عنوان الگ ہو جائے گا، وہ موضوع الگ ہو جائے گا کہ قضا و قدر کا تقریباً سارے فرق مذاہب جتنے بھی فرق ہیں اگر 73 شمار کر لیے جائیں، بن گئے ہوں یا نہ بنے ہوں، قضا و قدر کا کوئی بھی اقرار نہیں کرتا، سب تقدیر حتمی کا اقرار کرتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا بھی تھا کہ جو ہوتا ہے وہ تقدیر کا کھیل ہے،
لیکن ہمارے یہاں قضا و قدر پائی جاتی ہے۔ قضا و قدر کا مطلب یہ ہے کہ لکھا کچھ بھی ہو لیکن تبدیلی کا حق پھر بھی خدا کو بھی رہتا ہے، اولیاء اللہ کو بھی رہتا ہے۔ قضا و قدر کے معنی یہی ہے کہ کچھ بھی آپ کی نصیب میں لکھا ہو، آپ کی تقدیر میں لکھا ہو، لیکن آپ کی نیکیاں، آپ کی برائیاں، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں، اور اس کے لیے متعدد واقعات موجود ہیں۔ دنیا پوچھتی ہے کہ قرآن کی دلیل کیا ہے، تو قرآن کی سب سے بڑی دلیل یہی آیت کریمہ ہے کہ جس میں وعدہ تو 30 راتوں کا ہوا لیکن اتمام 40 راتوں کا ہوا۔ کیا 30 راتوں کا کیا نعوذ باللہ موسیٰ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت غلط بیانی سے کام لے رہے تھے؟ نعوذ باللہ خاکم بدہان جھوٹ بول رہے تھے کہ 30 راتوں کا قوم کو جو ہے وعدہ کر کے گئے اور 10 راتوں کا وعدہ نہیں کیا، اور بعد میں اسے 40 قرآن کو کہہ رہا اتممناھا بعشر، ہم نے 10 بڑھا دیا۔ تو اللہ کو بڑھانا ہی تھا تو پہلے ہی سیدھا 40 راتوں کا وعدہ لیتا۔ یہ 30 کہہ کے پھر 10 بڑھانے کا یہ 40 راتوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہو اسے آخری فیصلہ نہ سمجھو، تمہاری نیکیاں تقدیر کو بدل سکتی ہیں، برائیاں تقدیر کو بھی تبدیل کر سکتی ہیں۔ اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک شخص جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، کہا یہ تو مر گیا، آج یہ مر جائے گا، بعد میں واپس آیا تو زندہ تھا۔ کیا ہوا؟ کہا اس کا گٹھا کھولو، اس کے بعد اس میں سانپ نکلا، سانپ کے منہ میں سنگ نکلا، اور جب پوچھا گیا کہ یہ پتھر کیسے آیا کہ ہم نے صدقہ دے دیا تھا۔ کیا نعوذ باللہ عیسیٰ پیغمبر جھوٹ بول رہے تھے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول رہے تھے جناب، عیسیٰ جو بتا رہے تھے اسے تقدیر کہتے ہیں، اور جو ہو گیا تھا اسے تدبیر کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی جڑی ہوئی ہے، اور اس کے لیے لوگوں نے بہت اعتراض کیے۔ سب سے بڑا سوال جو آج تک کئی لوگوں نے کیا، اور کرتے کرتے کبھی کبھی یہ سوال دوسروں سے اپنوں کے درمیان آ گیا، اور یاد رکھیے کہ میں کبھی اس طریقے کی گفتگو کرتا نہیں، لیکن چونکہ آیت شریفہ آ گئی ہے لہذا آیت کی وضاحت بھی ضروری ہے اور دلیل بھی ضروری ہے۔ مثلا یہ کیا وجہ تھی، اور کیجئے گا یہ کیا وجہ تھی کہ جناب موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ہوا تو اللہ نے 10 کیوں بڑھائی؟ تاکہ دنیا تقدیر کو بھی سمجھ لے، قضا و قدر کو بھی سمجھ لے، لوح محفوظ پہ جو لکھا ہے اسے آخری نہ سمجھو۔ غور فرمائیے گا، لوح محفوظ پہ جو لکھ دیا گیا ہے اسے رقم آخر نہ سمجھو، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ تبدیلی کس کے اختیار میں ہے یہ وقت وقت میں پتہ چلتا رہے گا، اور کیونکہ یہ تبدیلی کا حق کس کے اختیار میں ہے وقت وقت میں پتہ چلتا رہے گا۔ جنگ نہروان میں مولا کائنات نے کہہ کر بتایا کہ وہ نجومی کہہ رہا ہے کہ علی جنگ ہار جائیں گے، لیکن مولا نے کہا کہ میرے 9 سے زیادہ مریں گے نہیں، ان کے 9 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ کیا جو نجومی بول رہا تھا اسے تقدیر کہتے ہیں، اور جو علی نے کر دکھایا اسے تدبیر کہتے ہیں۔ کیا یہی اعتراض اسی آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ دلیل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں یہ واقعہ ہضم نہیں ہوتا کہ جب راہب آتا ہے اور کہتا ہے رسول اللہ فرزند عطا کر دیجئے، تو رسول اللہ کہتے جبریل بتا رہے ہیں کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حسین نے کہا 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا، 4 دیا، 7 اولاد دے کے بتایا کہ تقدیر لکھی کچھ بھی ہو، جو تدبیر میں حکومت رکھتے ہیں وہ تقدیر بدل سکتے ہیں۔ سلوات بھیجے محمد وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، سورہ اعراف آیت نمبر 142۔ 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے 10 کیوں بڑھائی؟ اچھا، حکمت کیا تھی؟ حکمت مفسرین نے یہ لکھی کہ موسیٰ 30 کہہ کے 40 کے لیے پلٹے۔ حالانکہ اچھا یہ بتا دوں کہ 4 آیتیں ہیں قرآن مجید میں جس میں 40 کا لفظ آیا ہے، اور چاروں آیتوں کی خاصیت یہ ہے کہ ایک آیت تو یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ جا رہے تھے میقات پہ، کوہ طور پہ جا رہے تھے راز و نیاز کرنے، 30 بول کے 40 پہ واپس آئے۔ پھر دوسری لفظ جو 40 کا استعمال ہوا ہے دوسرے مقام پہ، وہ یہ ہے کہ فرعون سے جب جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ جا کے اسے ڈراؤ، اذهب الى فرعون انه طغى،
جاؤ وہ طاغی ہو گیا ہے، باغی ہو گیا، اسے جا کے ڈراؤ۔ اور اس کے بعد پھر جو جناب موسیٰ سے کہا گیا کہ اب جا کے اسے عذاب کی بشارت دو، تو جو ڈرانے اور انذار کا جو وقت ہے، جو مابین تفاوت ہے، کہ ایک مرتبہ ڈرانے گئے، ایک مرتبہ کہنے گئے کہ اب تو بچنے والا نہیں ہے، کہ ان دونوں کا جو فرق ہے وہ بتایا جاتا ہے 40 سال کا تھا۔ وہ 40 سال قرآن مجید میں آج سال نہیں آیا، بعض نے کہا 40 کا لفظ آیا ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے سنہ بھی کہا ہے، بعض مفسرین نے ماہ بھی کہا ہے، ممکن ہے 40 دن بھی ہو، لیکن یہ الگ الگ تفسیریں ہو جائیں گی۔ لفظ 40 وہاں پہ بھی آیا ہے۔ اور ایک مقام پہ اور ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل نکل گئے دریا پار کر کے، تو پلٹے گا بنی اسرائیل اپنا گھر بار، اپنا گاؤں، اپنی زمینیں، اپنے کھیت سب چھوڑ کے نکل گئے جناب موسیٰ کے ساتھ، کہ 40 سال بعد واپس پلٹے۔ اس پلٹنے کا لفظ جو آیا وہ بھی 40 سال ہے۔ تو بہرحال 40 کا تذکرہ قرآن مجید میں 4 مقام پہ ہے، لیکن چاروں مقام جناب موسیٰ پیغمبر کے ہی سلسلے کو بیان کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد یہ الگ مسئلہ ہے کہ 40 یعنی لفظ 40 یہ خاص عدد رکھتی ہے، یہ عدد ایک خاص عدد ہے، اور اس عدد کے پیچھے بہت سے رموز چھپے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کو جب جانا تھا تو 30 بول کے 40 پہ کیوں پلٹے؟ اس کی حکمت کیا تھی؟ غور فرمائیے گا۔ کیا اس کی حکمت تب پتہ چلے گی کہ جب موسیٰ واپس آئیں گے۔ جب موسیٰ واپس آئے تو ایسی صورت میں جناب موسیٰ نے یہ دیکھا کہ ان کی قوم گوشالہ پرست ہو گئی ہے۔ اب مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ گوشالہ پرست کیوں ہوئے؟ کہا یہ 30 دن میں نہیں ہوئے، 30 دن جب گزر گئے اور موسیٰ اپنے بتائے ہوئے وقت پہ نہ پلٹے۔ غور کیجئے گا کیا بات ہے، کیا 30 دن جب گزر گئے اور موسیٰ اپنے بتائے ہوئے وقت پہ نہ پلٹے، تب اس قوم کو شک پیدا ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اب موسیٰ آنے والے۔ جب تک امید انتظار ہوتی ہے تب تک گمراہی نہیں آتی۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، جب تک امید انتظار ہوتی، کہ جتنے بھی گوشالہ پرست ہوئے تھے وہ 30 میں نہیں ہوئے تھے، 30 کے بعد 31 سے 40 کے بیچ میں ہوئے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ نا امید ہو گئے کہ اب موسیٰ آنے والے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامات ظہور میں کچھ ہو نہیں ہے، اور ہونے کے بعد بھی امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ غور کیجئے گا، پوچھا گیا کیوں؟ امام نے کہا کہ اتنی تاخیر ہوگی ظہور میں کہ انتظار کرنے والے بھی ممکن انتظار ہو جائیں گے۔ تب پتہ چل جائے گا کہ باطل کے لوگ باطل میں چلے جائیں گے، حق والے حق کی طرف چلے جائیں گے۔ جب 2 صفحے ہو جائیں گی اور مشکوک افراد یقین ختم ہو جائے گا، تب امام کا ظہور ہوگا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل میقات موسیٰ ہے۔ اللہ اسی لیے آزماتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ ہو جائے، پانی کا پانی ہو جائے۔ سلوات بھیجیں محمد یہ حق و باطل کے درمیان حد فاصل ہے، کیا انتظار میں اگر تاخیر ہو جائے تو یہ بھی حکمت ہے، اور یہ حکمت جناب موسیٰ کی بات سے پتہ چلی۔ اچھا، اگر جناب موسیٰ واپس آئے، واپس آنے کے بعد پھر ایک مسئلہ ہے کہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ غور کیجئے گا، یہ 10 راتیں کون سی ہیں کہ جو 10 راتیں جناب موسیٰ میں اضافہ ہوئی تھی، اور کیوں ہوئی ہے؟ بہت لمبی تفسیر ہو جائے گی، لیکن عزیزان گرامی اکثر مفسرین نے لکھا کہ اول ذی الحجہ سے لے کے آخر ذی الحجہ 30 راتوں کا وعدہ تھا۔ اس کے بعد 10 راتیں وہ ہیں کہ جو پہلی ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں اور 10 ذی الحجہ تک جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں لفظ میقات استعمال ہوا ہے، اور کیجئے گا، اور میقات کہتے ہی اسے ہیں کہ جب انسان میقات میں گزرے اور حرم کے اندر ہو۔ جو لوگ حاجی ہیں انہیں معلوم ہوگا میقات کا لفظ اور میقات کا مصداق، میقات کی تطبیق تبھی تک ممکن ہے جب تک احرام ہو۔ اور کیجئے گا، اگر احرام اتار لیا جائے تو ایسی صورت میں انسان میقات کے باہر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مفسرین نے میقات کی وجہ سے یہ بات کاٹنا شروع کر دی کہ میقات اس میقات کو نہیں کہتے جو حج والا ہے، میقات سے مراد وقت ہے، عام وقت ہے۔ تو
تو اگر اللہ کو عام وقت ہی کہنا ہوتا تو اوقات بھی استعمال کر سکتا تھا، میقات استعمال نہ کرتا۔ اس بات میرے محمد لیکن ایک تفسیر مجھے ملی کہ جہاں میں نے پڑھا کہ ہاں میقات کی حکمت ہو سکتی ہے، غور کیجئے گا، کیا میقات کی حکمت ہو سکتی ہے؟ کیا میقات کا تعلق اگر حج کے میقات سے ہے؟ یہ تفسیر کس سے ہے؟ یہ تفسیر جناب ابن عباس سے ہے۔ جناب ابن عباس چونکہ مفسر قرآن ہے اور امیر المومنین کے بلا فصل شاگرد ہیں، ایک ہوتا ہے شاگردوں کا شاگرد اور ایک ہوتا ہے بلا فصل شاگرد، امیر المومنین کے بلا فصل شاگرد ہیں اور مفسر قرآن۔ واقعہ انہی سے منسوب ہے کہ جب کہا گیا کہ بسم اللہ کی تفسیر کیجئے، سورہ حمد کی تفسیر کے لیے آئے تھے، پوری رات گزر گئی لیکن بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی، تو اس وقت جناب ابن عباس سے پوچھا کہ ابھی تک کہاں تک ہم تفسیر میں پہنچے ہیں؟ کہ ابھی تو بسم اللہ کے بے کی بھی تفسیر مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس بات میرے محمد میقات کا تذکرہ جو ہوتا ہے، کہ میقات سے مراد اگر ہم لیں گے تو بس 10 ذی الحجہ کو وہ 40ویں رات مانتے ہیں تمام مفسرین، تقریباً 90% کا 10 ذی الحجہ کو جناب موسیٰ کی وہ 40ویں رات مانتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک تفسیر وہ ملی کہ جو تفسیر ادھر ادھر سے نہیں آئی ہے بلکہ دریا علویس سے نکلی ہے، اور اس تفسیر کا انکار بھی اسی لیے ہوگا، کیسے پتا چلے گا وہ تفسیر ہے؟ کہ وہ تفسیر ابن عباس لکھتے ہیں چونکہ آیت جو ہوتی ہے وہ تنہا نہیں اٹھائی جاتی بلکہ سیاق و سباق کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ سیاق و سباق دیکھنے کے لیے آیت کا ماقبل بھی دیکھیے، آیت کا مابعد بھی دیکھیے۔ اگر یہ چیز موجود ہے کہ ہم نے 40ویں رات کو موسیٰ کا میقات ختم کیا تو میقات جب ختم ہوا تو کیا حکم ہوا؟ تو اگلی آیت یہ کہی ہے، جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ جب میقات 40 میں ختم ہو گیا تو موسیٰ نے دعا کی کہ وَخْلُفْنِي ہارون آخی، اسی آیت میں اگلا جملہ ہے کہ ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے اپنے بھائی ہارون کو۔ غور کیجئے گا، ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے کب؟ کہ یہ اعلان کب کیا؟ جب 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ کہ خلیفہ بنانے کا اعلان کب ہوا؟ اپنے بھائی ہارون کو، کہ جب 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ اب عزیزوں میقات کا ذکر سمجھیے اور میقات کی اہمیت کو سمجھیے کہ چونکہ خلیفہ بنانے والا حکم جناب موسیٰ نے اسی آیت میں دیا ہے، سورہ اعراف کی 142ویں نمبر آیت میں، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر ہم اس میقات کو عام وقت مانیں گے تو یہ والی آیت مکمل نہیں ہو سکے گی، کہ پھر اس کو رسول اللہ کے اوپر کیسے منطبق کریں گے؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے یا علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی ہماری اور تمہاری نسبت بالکل وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی نسبت تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میقات نبی کا بھی جوڑا جائے، اور جب ہم نے نبی کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا تو نبی نے جو میقات کیا تھا وہ ایک ہی حج کیا تھا، اور وہ آخری حج تھا، کہ اس میں اگر 40 راتوں کو جوڑا جائے تو 40 راتوں کا آغاز کچھ بھی ہو انجام اسی غدیر پہ ہوتا ہے جو 18 ذی الحجہ کو ختم ہوتی ہے۔ وہاں بھی خلافت کا اعلان ہے، یہاں بھی خلافت کا اعلان ہوتا ہے۔ چونکہ میقات کی 40ویں تاریخ تھی لہذا اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ لہذا تمام مفسرین اگر ان کے پاس راستہ ہے میقات الحج کو ثابت کرنے کا تو میقات حج وہ ثابت نہیں کر سکتے جب تک 18 غدیر تک نہ پہنچے، وہ 40 راتیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ علمی ذرافت ہے اور اسے ہمارے مفسرین نے لکھا چونکہ بغض تھا علی سے لہذا میقات کا ترجمہ اوقات کر دیا۔ اس کے بعد بھیجے محمد اور عدد 40 سے خاص اہمیت کی حامل ہے، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ 40 کی عدد کون سی عدد ہے؟ کہ اس کے اندر اللہ نے خاص اثر رکھا، ایک خاص اثر رکھا ہے 40 کی عدد میں۔ کا مثلا کیسا اثر رکھا ہے؟ کیا 40 کی عدد وہ عدد ہے کہ جب تک رسول 40 سال کے نہیں ہو گئے اعلان بعثت نہ کیا۔ رسول اللہ نے جو اعلان بعثت کیا وہ 40 سال کی عمر تھی،
دوسرا عادت کیا ہے کہ اس کے متعدد اثرات بیان کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ نے اس وقت اعلان بعثت کیا جب وہ 40 سال کے ہو گئے تھے. اور آگے کیا ہے کہ اسی طریقے سے 40 کی عدد کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شراب پی لے گا تو اس عمل منفور کا اثر 40 دن تک باقی رہتا ہے. کیا اثر ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اسی کے آگے یہ اثر بڑھتا ہے کہ انسان اگر لقمہ حرام کھا لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اور آگے بڑھتا ہے یہ اثر کہ 40 کا عدد 40 یعنی 40 صلوات بھیجے محمد متعدد زاویے سے ان چیزوں میں اثرات پائے جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد چونکہ شب 40 ہے اور 40 کہتے ہیں کہ یہ وہ شب ہے کہ جو امام حسین کی شب عاشور کی 40ویں شب ہے. لیکن اس کی خاصیت کیا ہے غور کیجئے گا. آخر کیا وجہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ 40 کی زیارت یہ مومن کی علامتوں میں سے ہے. امام کی حدیث ہے امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں جن میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ واجبات اور مستحبات دونوں ملا کر 51 رکعت نماز جو ہوتی ہے وہ پڑھتا ہوں. ایک مومن کی علامت یہ ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ والخاتم بالیمین دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہوں. تیسری علامت یہ ہے کہ سجدہ جو کرتا ہو وہ مٹی پہ کرتا ہو، ہاتھ پہ کرتا ہو. اور اس کے بعد پھر ایک علامت یہ ہے کہ وزیارت الاربعین زیارت 40 پڑھتا ہو. والجعل بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہتا ہو. اس کو کہنے میں آہستگی کا استعمال کا. یہ جو 5 علامتیں بیان کی گئی اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ زیارت 40 کو مومن کی علامتوں میں قرار دیا گیا ہے. اب چونکہ زیارت 40 ایک الگ عنوان ہو جائے گا لیکن یہ 40 ہی کی عدد کیوں ہے؟ اس 40 میں خاصیت کیا؟ میں نے پہلے بتایا کہ 4 مقام پہ لفظ 40 قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر قرآن سے ہٹ کر کیا دین میں شریعت میں بھی اس 40 عدد کی کوئی اہمیت ہے، کوئی اثر ہے؟ تو اس کی متعدد چیزیں میں نکال کے لایا تھا کہ 40 عدد یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے. پہلی اہمیت ہم نے بیان کی کہ اعلان رسالت کے وقت نبی کی عمر مبارک 40 سال کی تھی. دوسری یہ ہے کہ احادیث جو حفظ کرنے کے لیے کہا گیا ہے 40 حدیثیں اگر کوئی یاد کرتا ہے تو اللہ روز قیامت اسے فقیہ محسوس کرتا ہے. 40 حدیثوں کو اگر کوئی حفظ کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے تو روز قیامت وہ فقیہ محسوس ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہم نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر کوئی شراب خوار ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور ایک لقمہ حرام 40 دن تک زبان کو نجس رکھتا ہے. اس کے بعد میقات موسیٰ تو آپ کو معلوم ہے جس کا ہم نے عنوان قرار دیا تھا 40 کا. اس کے بعد پھر مسئلہ آیا کہ جناب آدم کا خمیر یہ 40 دن تک رکھا گیا اور 40 دن کے بعد پھر جناب آدم کا پتلا بنایا گیا. اس کے بعد حکم سجدہ کیا گیا. یہ بھی روایتوں میں آیا. 40 کی عدد وہ متبرک عدد ہے کہ جناب آدم کا خمیر 40 دن تک رکھا گیا. اس کے بعد پھر ایک حدیث آئی کہ نطفے کو علقے میں تبدیل ہونے میں شاید یہی وجہ ہے چونکہ وہاں جناب آدم انسانیت وہاں خلق ہو رہی تھی لہذا وہاں 40 دن تک خمیر رکھا گیا. اگلی حدیث آتی کہ نطفے کو علقے میں تبدیل ہونے میں 40 دن لگتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے مسئلہ آتا ہے کہ اگر 40 دن انسان اپنے نفس پر قابو کرے 40 دن تک اگر انسان اپنی زبان پر قابو کرے اپنے نفس پر قابو کرے تو اللہ اس کے زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. 40 دن تک انسان اگر صرف اپنی زبان پہ اور زیادہ تر گناہ یہ زبان ہی کراتی ہے. تقریباً آدھے سے زیادہ گناہ جو انسان کرتا ہے اپنی زندگی میں وہ اس زبان کی بدولت ہے. اور زبان کے 2 کام ہیں غور کیجئے گا. زبان خالی بولنے کے لیے نہیں ہے زبان ذائقہ بھی بتاتی ہے اور ذائقے کا تعلق شکم سے ہوتا ہے. اور یقین جانیے کہ جتنی بھی لذیذ غذائیں ہیں
ان کا تعلق صرف زبان تک رہتا ہے. اگر وہ حلق کے نیچے اتر گئی تو ان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. یقین یہ کبھی کبھی اگر جو ہے نیچے اترنے کے بعد ایک ریشہ بھی باہر آ گیا تو اس کا ذائقہ اتنا منفور ہوتا ہے کہ زبان بھی اسے برداشت نہیں کرتی. اور یہی دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ گناہ کراتی ہے. ایک غلط بولنا اور ایک غلط طریقے سے کھانا کھانا. اس بات بھیجے غلط لقمہ اور غلط کلام، وہ دونوں ایک ہی چیز سے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں زبان. اب کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ کہ 40 دن تک اگر انسان اپنے زبان پر قابو کرے تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ 40 کی عدد اتنی متبرک ہے کہ نزول آیہ تطہیر کے، بس عزیزو، نزول آیہ تطہیر کے 40 دن بعد تک پیغمبر کا یہ دستور رہا کہ نماز صبح مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد کسی صحابی سے کلام نہیں کرتے تھے. روزانہ در سیدہ پہ آتے تھے اور انگلی کو اٹھاتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم معدن الرسالہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 کی عدد اتنی متبرک ہے کہ نزول آیہ تطہیر کے بعد پیغمبر نے اہل بیت اطہار کو سلام بھیجا ہے. اس بات بھیجے محمد پھر ایک حدیث اور آتی ہے لفظ 40 کے عنوان سے. 40 یعنی 40 کا، یہ 40 کی عدد ایک اور خاصیت رکھتی ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا ایک گناہ معاف ہو تب تک ایک جاہل کے 40 گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. ایک عالم کا ایک گناہ معاف ہو تب تک پروردگار جاہل کے 40 گناہ معاف کر. پروردگار یہ کیسا عدل و انصاف ہے، عالم کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اتنی دیر میں جاہل کے 40 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہ یہی تو فرق ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا، وہ چونکہ جانتا نہیں تھا لہذا اس نے کار منفور انجام دیا تھا، اور یہ جانتا تھا لہذا اس نے کار منفور انجام دیا تھا. لہذا عالم اور جاہل میں اگر نقصان ہے تو فائدہ بھی ہوتا ہے. نقصان اس حدیث میں ہوتا ہے اور فائدہ بھی دوسری حدیثوں میں پایا جاتا ہے. اس بات بھیجے محمد بہرحال یہ عالم و جاہل کی بات. اس کے بعد پھر مسئلہ آگے آتا ہے کہ مسجد کا ہمسایہ اور انسان مومن کا ہمسایہ. حالانکہ دو حدیثیں ہیں، دونوں کو ہم ایک جگہ ملا دیتے ہیں. مومن کا جو ہمسایہ ہے وہ بھی چاروں طرف 40 گھر شمار کیا جاتا ہے، اور مسجد کا جو ہمسایہ ہے وہ بھی چاروں طرف 40 گھر شمار کیا جاتا ہے. دونوں کے احکام بھی الگ الگ ہیں. مسجد کا ہمسایہ یہ ہے کہ اگر ہمسایہ مسجد ہے تو گھر پر اس کا نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے. بعض علماء نے مکروہ قرار دیا، بعض علماء نے نازیب قرار دیا ہے. لیکن بہرحال مسجد کے ہوتے ہوئے انسان گھر میں نماز پڑھے یہ ہمسایہ کی شاہ نشان نہیں ہے. اسی طریقے سے جب مومن کے ہمسائے کی بات آتی ہے تو وہاں حقوق الناس اور حقوق العباد کی تمام مسائل چھڑ جاتے ہیں. کہ انسان اگر مومن ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس وقت تک لقمہ اپنے دہن میں نہ رکھے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ ہمارے چاروں طرف 40 گھر میں کوئی بھوکا نہیں ہے. سلوات بھیجیے محمد. اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد یہ چیز تو آپ سب کو معلوم ہوگی، مرنے کے بعد 40 مومنین کی گواہی شہادت نامے میں لکھی جاتی ہے. اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، یعنی 40 کی عدد ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. اور اس کے بعد پھر مسئلہ آگے بڑھتا ہے کہ اگر کوئی دعائے عہد پڑھتا ہے اور دعائے عہد پابندی سے پڑھتا ہے تو روایت میں کیا آیا ہے 40 دن تک اگر کسی نے دعائے عہد کی تلاوت کی نماز صبح کے بعد تو جب امام کا ظہور ہوگا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو جب امام کا ظہور ہوگا تو ظہور ہونے کے بعد وہ ان کے سپاہیوں میں شمار کیا جائے گا. اب یہ 40 کی اعداد ہیں جو پے در پے اپنی تبرکات اور اپنی اہمیت کو بتاتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. اس میں بھی 40 ہے، اس میں بھی 40 ہے. اس کے بعد یہاں تک ہے کہ امام کا جو سپاہی ہوگا بعد ظہور اس کی اہمیت یہ ہوگی کہ ایک ایک سپاہی 40 مردوں کی قوت رکھے گا. یہ بھی حدیث میں آیا ہے. لیکن عزیزان گرامی غور کیجئے گا
کہ 40 کی عدد اگر آپ اس کے تبرکات اٹھائیں گے اور اس کی برکتوں کو دیکھیں گے کہ یہ عدد کتنی بابرکت، بہت سی حدیث ہے، میں نے بہت کم حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ 40 کی عدد اگر غزہ میں آ جاتی ہے اور غزہ لقمہ حرام میں رہتی ہے تو ایسی صورت میں 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اگر شراب پیتا ہے انسان تب بھی 40 دن تک رہتا ہے۔ 40 کی عدد کا تعلق بعثت پیغمبر سے ہے، 40 کی عدد کا تعلق امام عصر سے بھی ہے، 40 کی عدد کا تعلق ان کی بیعت سے بھی ہے، 40 کی عدد کا تعلق بعد ظہور ان کی سپاہیوں سے بھی ہے۔ تو اگر یہ عدد اتنی بابرکت ہے، بس عزیزو جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، اتنی حدیثیں اگرچہ یہ 10 منٹ بہت خشک گزرے ہیں، اگر یہ عدد اتنی بابرکت ہے، اس عدد میں برکتیں پائی جاتی ہیں، اس عدد میں خاصیتیں پائی جاتی ہیں جو 40 کی عدد بولی جاتی ہے، تو کیا ممکن ہے کہ کوئی چیز اہمیت رکھتی ہو، فضیلت رکھتی ہو اور وہ چیز اگر بافضیلت ہے؟ غور کیجئے گا، اگر چیز بافضیلت ہے تو کیا ممکن ہے کہ وہ بافضیلت چیز علی سے تعلق نہ رکھتی ہو؟ اگر فضیلت ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں علی ضرور ہے، اور اگر کسی چیز میں علی نہیں ہے تو کچھ بھی ہو وہ بافضیلت نہیں ہے۔ سلوات بھیجیں محمد اگر چیز بافضیلت ہے، اتنی حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے تمہیداً بیان کی، اگر یہ چیز بافضیلت ہے، 40 کی عدد بافضیلت ہے، 40 کی عدد بافضیلت ہے، تو فضیلت تبھی ملی ہے جب اس عدد کا تعلق علی سے ہوا ہے۔ اگر علی سے اس عدد کو ہٹا دیا جائے تو یقین جانیے وہ فضیلت نہیں جس میں علی نہیں۔ غور کیجئے گا، وہ فضیلت نہیں جس میں علی نہیں، چونکہ علی کو فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، فضیلتوں کو علی کی ضرورت ہے۔ علی کو فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، فضیلتوں کو علی کی ضرورت ہے۔ علی کو کعبے میں پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کو علی کی ضرورت ہے۔ کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ علی کو اگر کعبے کی ضرورت ہوتی تو فاطمہ بنت اسد رسمی دروازے سے جاتی، لیکن اگر جدار کعبہ شگاف ہو جائے اور خود علی کی ماں کو بلائے تو اس کا مطلب یہ کعبے کو ضرورت ہے کہ وہاں علی تشریف لے آئے، یعنی فضیلتوں کو علی کی ضرورت۔ تو کیا 40 کی عدد اگر اس کے اندر برکت پائی گئی، اس کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے، تو کیا ممکن ہے کہ یہ عدد علی سے محروم ہو جائے؟ کہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو بس یہی وجہ تھی کہ 39 دن گزر گئے تھے، نبی فرمان قلم دیتے جا رہے تھے، تم لے جاؤ، تم لے جاؤ، تم لے جاؤ۔ خیبر ایک دن میں فتح ہو سکتا تھا، لیکن یہ عدد 40 مکمل کرنی تھی تو علی کو بلایا گیا۔ اس بات میں محمد میں نے بہرحال دیکھا کہ 10 منٹ پچھلے بہت خشک تھے، لیکن میں نے کہا کہ وہ تمہیدی گفتگو تھی، میں نے وہ حدیثیں اس لیے آپ کے سامنے بیان کی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ 40 کی عدد ایک مکمل اثر رکھتی ہے۔ خیبر تو ایک دن میں فتح ہو سکتا تھا، لیکن نبی چاہتے تھے کہ اس عدد کا تعلق علی سے ہو جائے، اور جب تک علی کا تعلق عدد سے نہ ہو اور عدد کا تعلق علی سے نہ ہو تو نہ فضیلتیں ملنے والی ہیں نہ تقدس ملنے والا ہے۔ اس بات بھیجے محمد فضیلتیں ختم ہوتی ہیں در ابو تراب پر، یہ فضیلتیں مکمل ہوتی ہیں در ابو تراب پر۔ اچھا، پھر مسئلہ، اب سب سے اہم مسئلہ جو اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس شب کے تعلق سے۔ امام کی حدیث ہے کہ زیارت 40 مومن کی علامت ہے۔ زیارت 40، اچھا زیارت 40 ہے کیا؟ آپ لوگ پڑھیے گا ضرور، صبح سے لے کے مغرب تک کل ضرور آپ لوگ زیارت 40 پڑھیے گا، مومن کی علامتوں میں سے ہے، کل 1.5 صفحے کی زیارت ہے۔ اس میں وہی زیارت ہے، وہی سلام ہے، مولا حسین کو سلام بھیجا گیا ہے، تھوڑے سے القاب اور خاصیتیں بدلی ہوئی ہیں، ہے وہی سلام۔ زیارت امام حسین کئی طریقے سے وارد ہوئی، جس میں ایک زیارت وارثہ بھی ہے، زیارت عاشورہ بھی ہے، زیارت مطلقہ امام حسین جو حرم میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی موجود ہے ساری زیارتیں۔ لیکن یہ 40 کی زیارت کیوں امام نے بتائی؟ کیا خاصیت ہے؟ تو وہی زیارت، وہ بھی امام حسین کی زیارت، یہ بھی امام حسین کی زیارت۔
اربعین کی زیارت بھی امام حسین کی زیارت جو کل کا دن ہے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، لیکن ان تمام زیارتوں میں اور زیارت اربعین میں فرق کیا ہے؟ غور کیجئے گا کہ آپ اس طریقے سے سمجھیں۔ کہا اسی طریقے سے اس حدیث کو اگر آپ سمجھ گئے تب آپ کو احساس ہو جائے گا کہ زیارت اربعین کی حقیقت کیا ہے۔ کہا امام رضا علیہ السلام والسلام کی زیارت کا ثواب زیارت کربلا سے زیادہ بتایا گیا ہے، حدیثوں میں موجود ہے، ہمارے پاس حدیثیں ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امام آٹھویں امام کی زیارت کا ثواب زیارت کربلا سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ اچھا اس کی کیا کہ زیارت کربلا کہا کہ ہر خطبے کے بدلے حج کا ثواب ملتا ہے، زیارت کربلا، اور کہا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کیا نعوذ باللہ یہ امام افضل ہیں اس امام مظلوم سے جو کربلا میں شہید ہوئے، نہیں، لیکن روایتیں ہیں کہ امام رضا کی زیارت ہر حال میں امام کی زیارت کربلا سے بہتر ہے۔ تو جب یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوا تو ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی تو محکم دلیل ہوگی، اور کیجئے گا امام کی حدیثیں بغیر حکمت کے نہیں ہوتی، بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، اور کیجئے گا کوئی تو محکم دلیل ہوگی۔ تو ہم نے جب دلیل تلاشنا شروع کیا تو بہرحال ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ہر حال میں آپ دیکھیں، مارکیٹ میں بھی دیکھیں کہ سونا جو ہوتا ہے، اور کیجئے گا، یا کوئی بھی چیز، وہ جیسے جیسے کیرٹ اس کا بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے اس کا حجم گھٹتا رہتا ہے، غور فرمائیے گا، جیسے جیسے وہ اونچے کیرٹ کا ہوتا ہے، 18 سے 20 کیرٹ کا، 22 کیرٹ کا، 24 کیرٹ کا، کہاں وہ قیمتی کیوں ہو جاتا ہے؟ قیمتی اس لیے ہو جاتا ہے کہ ملاوٹیں ختم ہوتی جاتی ہیں، اور فرمائیے گا کہ جتنی ملاوٹ ختم ہوتی جائے گی اتنی اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی اس میں ملاوٹیں آتی چلی جائیں گی اس کی قیمت کم ہوتی چلی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ امام رضا کی زیارت امام حسین سے بہتر کیوں بتائی گئی ہے حدیثوں میں؟ کا فرق بس اتنا ہی ہے کہ کربلا شیعہ بھی جاتا ہے، غیر شیعہ بھی جاتا ہے، 4 امامی بھی جاتا ہے، 6 امامی بھی جاتا ہے، لیکن 8ویں امام کی زیارت کرنے وہی جاتا ہے جو اثنا عشری ہوتا ہے، جس کی امامت کا آغاز غدیر سے شروع ہو، غور کیجئے گا، جس کی امامت کا آغاز غدیر سے شروع ہوتا ہے، غیبت مہدی سے ختم ہوتا ہے، کہ جہاں یہ سلسلہ مکمل ہوتا ہے وہی انسان 8ویں امامت کی زیارت کو جاتا ہے، چونکہ 8ویں امام کے بعد پھر کوئی فرقہ نہیں بنا جو 10 امامی ہو، 11 امامی ہو، جو امام رضا تک آ گیا وہ بھی 12ویں تک پہنچ گیا، اور اسی کو امام نے بتایا تھا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، میں اس ولایت کا ایک حصہ ہوں۔ اہل بیت اطہار کبھی انا کا لفظ استعمال نہیں کرتے چونکہ وہاں انا نہیں پائی جاتی، انا کہتے ہیں میں کو، نحنو کہتے ہیں ہم کو، جتنی حدیثیں ہیں نحنو حجت اللہ، نحنو اسماء الحسنی، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، نحنو نورۃ الوسطی، لیکن امام رضا کی حدیث ہے انا من شروطہا، میں، یہ امام یہ لفظ میں کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ میں یعنی صرف 8ویں امام۔ عزیزان جناب یہی حکمت ہے کہ اگر نحنو کہیں گے تو ممکن ہے کہ پہلے والے اماموں تک تم رک جاؤ، لیکن نجات تب ملے گی جب 8ویں تک آؤ گے، اور 8ویں تک آ گئے تو پیورٹی آ جائے گی، پھر تم 12ویں تک پہنچ جاؤ گے۔ کہ یہی خاصیت اگر سمجھ میں آ گئی، غور کیجئے گا کہ 8ویں امام کی زیارت اس لیے زیادہ چونکہ وہاں مخلص زائر پہنچتے ہیں، وہاں مومن زائر پہنچتے ہیں، وہاں اثنا عشری پہنچتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ عاشورہ میں اور 40 میں کیا فرق ہے؟ کہ 10 دن تو سبھی محرم منا لیتے ہیں، ہمارے یہاں 10 دن تک جتنے بھی محرم منانے والے ہیں وہ سبھی لوگ محرم مناتے ہیں، تعزیہ بھی رکھتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، تمام چیزوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن 40 کی زیارت وہ ہے اور 40 کا جلوس وہ ہے جو زیادہ تر مقام پہ اثنا عشری مومن نکالتے ہیں، اور کیجئے گا اثنا عشری مومن نکالتے ہیں۔ کہ یہی فرق ہے، ملاوٹیں کم ہوتی جاتی ہیں، قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بات میرے ملاوٹیں کم ہوتی جاتی ہیں، قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی لیے کہا مومن کی علامت ہے زیارت 40 پڑھے، کیونکہ 10 محرم تک تو بہت لوگ دکھیں گے حسین والے، لیکن 40 تک وہی پہنچے گا جو حقیقی اثنا عشری ہوگا۔
جس کا تعلق دل سے حسین سے ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اس حال میں لوگوں نے دیکھا بھی جن کا تعلق دل سے تھا، جو تعلق قلبی رکھتے تھے، وہ ہر صورت میں انہوں نے عزاداری کی، اور جن کا تعلق ظاہری رسم و رواج سے تھا وہ بہانہ کر کے کنارہ کش نظر آئے. اس بات پہ محمد کنارہ کشی کا خود یہی ہے کہ ان کا تعلق قلبی نہیں تھا. اگر قلبی تعلق ہوتا، یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ وزیارت الاربعین علامت المومن، اربعین کی زیارت مومن کی علامت ہے، کیونکہ تم چہلم تبھی کرو گے جب تم عاشورہ سے چہلم تک پہنچو گے. لیکن اگر عاشورہ کے چند روز کے بعد تمہارا محرم ختم ہو گیا، تمہارے جلوس ختم ہو گئے، تمہاری عزاداری ختم ہو گئی، اور تمہیں یہ نہ پتا یا لفظوں کو بدل کر کہہ دیا جائے کہ تم نے عصر عاشور کیا، عصر عاشور کے بعد اسیران کربلا وہاں تک پہنچے لیکن ان کی رہائی تک نہ پہنچے، اور ان کی رہائی کو واقعہ پیش نہ کیا اور نہ پڑھا، تو ایسی صورت میں تم نے کربلا کو ادھورا پڑھا ہے. کربلا مکمل تب ہوگی کہ جہاں شہیدان کربلا کا ذکر کیا جائے تو اسیران کربلا کا بھی ذکر کیا جائے. اس بات پہ یہ محمد اربعین کا سلسلہ چونکہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اربعین کی عادت بہت اہمیت رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ زیارت اربعین کی اتنی تاکید کی ہے. اور کئی وجوہات ہیں کہ کیوں اربعین کے لیے اتنی تاکید. پہلی وجہ یہی ہے کہ زیارت اربعین وہی پڑھتا ہے جو مخلص حسینی ہوتا ہے، جو اثنا عشری ہوتا ہے، جس کی امامت ایک مقام پہ رکتی نہیں ہے، جس کا عقیدہ امامت امام آخر تک پہنچتا ہے. لہذا وہی انسان زیارت اربعین پڑھتا ہے. لہذا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھے. مسلم کی علامت نہیں ہے، مومن کی علامت ہے، چونکہ حدیث پاک ہے. اس کے آگے پھر اربعین کی خاصیت کیا ہے؟ اربعین کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن اہل بیت اطہار رہا ہونے کے بعد کربلا پہنچے. جب اہل بیت اطہار کربلا پہنچتے ہیں تو روایت کیا ہے کہ وہ دن کون تھا؟ وہ دن اربعین کا دن تھا، یعنی کل کا دن تھا. دوسری خاصیت اسی طریقے سے بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو ابا عبداللہ الحسین کی زیارت پڑھی گئی ہے کربلا میں، زیارتیں تو امام حسین کی عصر عاشور سے پڑھنا لوگوں نے شروع کر دی تھی. امام سجاد نے جیسے ہی پڑھا ہٹایا تھا خیمے کا تو زیارت پڑھی تھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. زیارتیں پڑھی جا رہی تھی، رستے میں جہاں جہاں سر حسین گزرتا تھا، جو معرفت رکھتے تھے وہ سب زیارت پڑھتے ہوئے جاتے تھے. لیکن کربلا پہنچ کر پہلی زیارت جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے پڑھی ہے. لہذا پہلے زائر کا جو ثواب دیا جاتا ہے، جو نام آتا ہے تاریخ میں، وہ جناب جابر کا آتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے زیارت اربعین اور زیارت امام حسین پڑھی ہے کربلا میں جا کر. کربلا میں جانے کے بعد زیارت پڑھی ہے. لہذا یہ اربعین کی خاصیت ہے. اور ایک اور خاصیت بتائی جاتی ہے ایک روایت کے مطابق، حالانکہ وہ جو ہے بہرحال روایت جو ہے اور بھی مختلف الفی ہے کہ سرحائے شہداء کو دفن بھی کیا گیا ہے اربعین کے دن، یا جو ہے اور بھی اس طریقے کی روایتیں پائی جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ تمام روایتیں اپنی جگہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اربعین کی جو زیارت کا ثواب ہے اس زیارت میں ہے کیا؟ اس زیارت میں بس ایک فکرہ اور آپ کی زحمت تمام. زیارت جیسی آغاز کریں گے آپ تو انشاءاللہ جب اس زیارت کو پڑھیں گے تو اس میں پہلا فکرہ یہی ہے کہ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم عبد رسول اللہ، جو تمام زیارت مطلقہ میں پایا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک خاص فکرہ ہے، وہ فکرہ ہے کہ السلام علی القتیل الابرار، السلام علی الاسیر القربان، سلام ہو جسے رلا رلا کے مارا گیا، سلام ہو جسے ستا ستا کے مارا گیا. یہ جو جملے زیارت اربعین میں پائے جاتے ہیں، سلام ہو اس حسین پر کہ جس کے لاشے کو کسی طریقے سے رہنے نہ دیا گیا بلکہ لاشوں کو بھی لوٹ لیا. یہ تمام زیارتوں کے جملے ہیں. لیکن عزیز و روایت کیا ہے کہ اربعین کے جو مصائب ہیں یہ کب سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ اربعین کے مصائب بیان ہوتے ہیں. روایت یہی ہے کہ جب یزید نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم اہل حرم کو اور زیادہ دنوں تک مقید رکھیں گے تو بغاوت ہو جائے، تو اس نے حکم
رہائی دیا. جیسی حکم رہائی ملا کیا دیکھا کہ زینب بیٹھی ہوئی ہے, سید سجاد آتے ہیں. اب جو سید سجاد کو دیکھا تو زینب متحیر ہو کے دیکھتی ہیں. کیوں متحیر ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ سجاد تو آئے ہیں لیکن ہاتھوں میں ہتکڑی نہیں ہے, پیروں میں بیڑی نہیں ہے, گلے کا طوق اتارا جا چکا ہے. کیا ہو گیا بیٹا؟ کہ پھوپھی اماں ہم رہا کر دیے گئے ہیں. اگر رہا کر دیے گئے ہیں تو یزید نے کیا کہلایا ہے؟ کہ یزید نے کہلایا ہے کہ آپ چاہتے ہیں یا کربلا واپس جانا چاہتے ہیں. زینب نے کہا کہ ایک مقام کا انتظام کیا جائے, ہم پہلے وہاں اپنے بھائی کا ماتم کریں گے, اس کے بعد پھر کربلا جائیں گے, وہاں بھی اپنے بھیا پہ روئیں گے. بس عزیزو ایک مقام کو خالی کیا گیا اور وہاں ماتم کیسے ہوا؟ بس ماتم کی کیفیت اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے ہم اور آپ مصائب پڑھتے ہیں, مینوان تمام مصائب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ گریا کرتے ہیں. نہیں, ماتم اس طریقے سے نہیں کیا گیا, بلکہ کوئی عورت ایسی تھی جو علی اکبر کی ماں تھی, کوئی عورت قاسم کی ماں تھی, کوئی عورت اور محمد کی ماں تھی. تو یہ ساری مائیں ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں. ماتم کس طریقے سے ہوا؟ کوئی مکمل مصائب نہیں پڑتا, بس ایک بی بی کہتی ہے واہ علی اکبر, علی اکبر کا نام لیتی ہے. اور علی اکبر کا نام کون؟ کا علی اکبر کی ماں علی اکبر کا نام لیتی ہے تو وہ درد رہتا ہے کہ آواز میں کہ ایک بی بی اکبر کہتی ہے, ساری بیویاں رونے لگتی ہیں. ایک بی بی اور محمد کہتی ہے, ساری بیویاں رونے لگتی ہے. ایک بی بی واہ قاسمہ, ساری بیویاں رونے لگتی ہے. پھر ایک مرتبہ ایک بیوی کے لبوں پہ جنبش ہوئی اور وہ جملہ نکلا واہ علی اصغر. اب جو اصغر کا نام آیا تمام بیویوں نے سروں کو پیٹنا شروع کر دیا, یہ مصائب ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ حکم ہوا کہ ابھی سر آنے والے ہیں. اب شہداء کے سر آ رہے ہیں, ایک ایک سر آتے جاتے ہیں. عاصم کا سر آیا, فروہ نے بھر کے تھام لیا. اکبر کا سر آیا, لیلا نے بھر کے آغوش میں لے لیا. اسی طریقے سے تمام سر آ رہے تھے, لیکن ایک انسان آیا, اس کے ہاتھوں میں دو سر تھے. وہ دائیں دیکھ رہا ہے, بائیں دیکھ رہا ہے. اسے محسوس ہوا کہ لگتا ہے ان بچوں کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے. اس نے کہا ان یتیم بچوں کی ماں کون ہے؟ لگتا ہے اس دنیا میں نہیں ہے. بس اتنا سنا تھا. زینب نے کہا یتیم نہ کہے, ارے اس کی ماں زندہ ہے, اس لیے میں ان بچوں کو اپنی آغوش میں نہیں لے رہی, کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس غریب پہ رہوں گی کہ جس کی ماں اس دنیا میں نہیں. بس عزیزو یہاں ماتم ہو گیا. اب محملیں سجانا شروع ہو گئی. اب جب محمل سجائی جانے لگی تو ایک ایک بیویوں کو بیٹھالا گیا. جب ساری بیویوں کو سوار کر لیا گیا تو زینب نے دیکھا کہ ایک بیوی نظر نہیں آتی. بس عزیزو یہ مسائل اور اس کے بعد پھر کربلا کے 40 کے مسائل, ایک بیوی نظر نہیں آتی. اب زینب جاتی ہے, کیا دیکھتی ہے؟ رباب ہے جو قبر سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے بیٹی, تم بار بار پوچھا کرتی تھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, ہم بتایا کرتے تھے اپنے اپنے آشیانے کو جا رہی ہوں. تم پوچھتی تھی کہ ہمیں بھی اپنے گھر جانا نصیب ہوگا. میں کہتی تھی ایک دن آئے گا ہم رہا ہو جائیں گے. اے سکینہ اٹھو, ہم رہا ہو گئے ہیں. بس عزیزو زینب نے کہا کہ اے شہزادی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. لیکن عزیز و روایت کہتی ہے کہ زینب رباب کو لے کر واپس آتی ہے, بار بار آتی ہے, در زندان سے رباب پلٹ جاتی ہے. بار بار زینب لاتی ہے رباب کو, در زندان سے رباب پلٹ جاتی. یہی کہتی زینب میں اس بچی کو چھوڑ کر جاؤں تو کیوں جاؤں؟ عورت کے جینے کے دو سہارے ہوتے ہیں, یا شوہر ہوتا ہے یا اولاد ہوتی ہے. ہمارا شوہر بھی نہیں رہا, اللہ نے مجھے 2 اولاد دی تھی, ایک علی اصغر, ایک یہ شہزادی. اگر میں جاؤں گی مدینے تو کس کے سہارے جیوں گی؟ تم جاؤ گی تمہارا شوہر موجود ہے, لیلا جائیں گی تو سونا موجود ہے, میں کس کے سہارے؟ بس عزیزو رباب نے کہا جاؤ جاؤ زینب جاؤ, ہم سکینہ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جائیں گے. علماء پڑھتے ہیں, بزرگ پڑھتے ہیں, بار بار رباب پلٹی ہے قبر سکینہ پہ, لیکن انہوں نے اتنا تو پڑھا کہ بار بار پلٹ رہی تھی, بار بار زینب لے کر
باہر جا رہی تھی، لیکن زینب نے کیا کہا کہ رباب جانے کو تیار ہو گئی کربلا کے میدان میں. یہ کسی نے نہ لکھا ہے نہ پڑھا ہے. عجب نہیں زینب نے کانوں میں کہا ہو، اے رباب کیا اصغر سے ملنے بھی نہ چلو گی؟ ارے دشت نئے ربابے تمہارا بچہ انتظار کر رہا. بس رباب نے اصغر کا نام سنا ہوگا. اب رباب سکینہ کی قبر چھوڑنے کو تیار ہو گئی. قبر سکینہ سے رخصت ہوئی. روایت یہ ہے کہ جب یہ لوگ آئے ہیں مدینے سے تو روایت کے مطابق 68 بچے موجود تھے، لیکن جب یہ قافلہ گزارا جا رہا تھا شام اور کوفہ سے تو کچھ بچے گر جاتے تھے اور ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوتے تھے. بچوں کی وہیں قبریں بن جاتی تھی. آج بھی وہ راستوں میں امامزادوں کی قبریں موجود ہیں. لیکن عجیب بات ہے، اب جو قافلہ واپس آ رہا ہے شام سے کربلا کی طرف، اب کسی بیوی کے ہاتھ نہیں باندھے گئے. اب کسی بیوی کے ہاتھ نہیں باندھے گئے ہیں. کسی بیوی کو کسی طریقے سے اذیت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن راستہ وہی ہے، یادیں وہی زندہ ہو رہی ہے. جن راستوں سے یہ اہل حرم گزارے گئے تھے انہی راستوں سے واپس آ رہے ہیں. کیا ان بیویوں کو وہ مقام نہ یاد آتے ہوں گے؟ ہائے میرا بچہ یہی میں گرا تھا پشت شتر سے، یہ اس کی قبر ہے. لیکن عزیزوں جب یہ قافلہ کربلا کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری روز 40 اپنے غلام عطیہ کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. چونکہ نابینا تھے غلام راستہ بتاتا رہتا ہے. لیکن عزیزوں جناب جابر نے کہا کہ اے ابا عبداللہ الحسین تم ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہو، تم کو ہم نے گود میں کھلایا ہے. میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں. ہم جب بھی آتے تھے بچپن میں تمہیں گود میں لے لیا کرتے تھے، جب تم جوان ہو گئے تھے تو گلے سے لگایا کرتے تھے. لیکن اے حسین اب ہمیں تمہاری قبر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آواز دو. ارے ہم تم سے کیسے ملاقات کریں؟ ایک قبر سے آواز آئی الیہ الیہ یا جابر. اب جابر قبر حسین کے قریب جاتے ہیں، قبر حسین پہ بیٹھ جاتے ہیں، گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. علماء نے پڑھا کہ گریہ کرتے کرتے غنودگی کے آثار آئے، اور جیسے ہی غنودگی کے آثار آتے ہیں آنکھیں لگتی ہیں. کیا دیکھا کہ حسین خواب میں آیا ہے جابر ہماری قبر سے تا حد نگاہ دور ہٹ جاؤ. ارے میری بہنیں آ رہی ہیں، میری بیٹیاں آ رہی ہیں، ہماری غیرت کو گوارا نہیں. میں کہوں گا کہ اے آقا ارے جابر تو نابینا ہے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو حسین یہی کہیں گے نابینا ضرور ہے، لیکن جب زینب و کلثوم بیان کریں گی تو ان کی آوازیں جابر سن لیں گے. میری غیرت کو گوارا نہیں. میں کہوں گا آقا آئیے مشرق میں آئیے، آئیے شام میں آئیے، کوفے میں آئیے. یہی بیویاں ہیں اور یہی ندا پھرائی جا رہی ہے اور منادی ندا دے رہا ہے دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی کی بیٹیاں جا رہی ہے محمد کی نوازی.